بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اس لیے ہر عمل پر ہم سب کو بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ ہم یہاں آئے مجلس علم و ذکر میں، خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد میں ہم نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے لائے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے کہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو ہم کیسے اس کے پاکیزہ مقدس گھر میں اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ذکر کو کرنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ ہم آج کی اس مجلس علم و ذکر پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے بدھ کو پھر ہمیں یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، پھر اس پر شکر ادا کریں گے، پھر اس سے اگلی مجلس کی توفیق ہوگی۔ تو جتنا شکر بڑھتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور عمل کی دولتوں سے ہمیں نوازا جاتا رہے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس مجلس علم و ذکر میں اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کی چند آیات کی ہر ہفتے تفسیر پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج سورہ بقرہ کے ایک رکوع کی چند آیات پڑھی جائیں گی، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا، اے میرے پروردگار اس موقع کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، اور شہر بھی کیسا؟ امن امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں کی قسم سے بھی عنایت کیجیے۔ اور میں سب بسنے والوں کو نہیں کہتا بلکہ خاص ان کو کہتا ہوں جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، باقیوں کو آپ جانیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے اس لیے ثمرات سب کو دوں گا، مومن کو بھی اور اس شخص کو بھی جو کافر ہے، البتہ نجات چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، سو اس واسطے ایسے شخص کو جو کافر رہے تھوڑے روز یعنی دنیا میں تو خوب آرام برتاؤں گا، لیکن پھر بعد مرنے کے بعد اس کو کشا آہستہ آہستہ عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے، اللہ بچاوے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیوار خانہ کعبہ کی، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اے ہمارے پروردگار۔ اور ہم دونوں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع فرمانبردار بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو، فرمانبردار ہو، اور ان پر ہم کو ہمارے اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، مال و منال، اہل و عیال، اور خود اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کر کے تعمیل احکام ربانی میں مسارعت کے جلدی کے جو کارنامے پیش کیے وہ عجائب روزگار میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل و عیال پر
شفقت و محبت ایک طبعی اور فطری امر ہونے کے ساتھ حکم ربانی بھی ہے۔ مذکورۃ الصدر آیات اس کا مظہر ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے دین و دنیا کی آسائش و راحت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، دعا کا شروع لفظ رب سے کیا ہے، جس کے معنی ہے اے میرے پالنے والے۔ ان الفاظ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ خود یہ الفاظ حق تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مؤثر داعی ہیں۔ پھر سب سے پہلی دعا یہ فرمائی کہ اس چٹیل میدان کو جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو لا ڈالا ہے، آپ ایک شہر بنا دیں تاکہ یہاں کی سکونت میں ان کو وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی بآسانی میسر آ جائیں۔ یہی دعا سورہ ابراہیم میں ھذا البلد آمنا کے الفاظ سے آئی ہیں، جس میں البلد کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا، جو عربی زبان کی اصطلاح میں معرفہ کہلاتا ہے۔ فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی دعا جو آیت سورہ بقرہ میں بلدن کے لفظ کے ساتھ آئی ہے اس وقت کی گئی ہے جب یہ جگہ جنگل تھی، شہر بنا نہیں تھا۔ اس وقت بلد کو بغیر الف لام کے نکیرہ استعمال کیا، اور دوسری دعا بظاہر اس وقت کی ہے جب مکہ کی بستی بس گئی اور وہ شہر معروف بن گیا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی آخری آیات میں ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جو ہم نے پچھلے ہفتے سنی تھی، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام 13 سال بڑے ہیں حضرت اسحاق سے۔ دوسری دعا اس میں یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی جو قتل و غارت گری سے، کفار کے تسلط سے اور آفات سے مامون و محفوظ رہے۔ حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا آباد شہر ہو گیا، اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرکز بن گیا۔ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم حج کو جا رہے ہیں، ہم عمرے کو جا رہے ہیں، اور مامون محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اصحاب فیل کا واقعہ سورہ فیل میں 30ویں پارے میں خود قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ شہر قتل و غارت گری سے بھی برابر محفوظ چلا آیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت والے کتنی ہی خرابیوں اور کفر و شرک کی رسموں میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول، حرم کی تعظیم و تکریم کو ایسا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے، حرم میں اس سے قصاص، بدلہ یا انتقام نہ لیتے تھے، بلکہ سکان حرم کی تعظیم و تکریم بھی پورے عرب میں عام تھی۔ اس لیے مکہ والے ملک شام اور یمن سے تجارتی درآمد برآمد کا سلسلہ رکھتے تھے اور کوئی ان کی راہ میں حائل نہ ہوتا تھا۔ حدود حرم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، اس میں شکار جائز نہیں، ایسے ہی جانوروں میں بھی یہ قدرتی احساس پیدا فرمایا ہے کہ حدود حرم میں آ کر جانور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے نہیں گھبراتا۔ حرم محترم کے مامون ہونے کے یہ احکام جو دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہیں، زمانہ جاہلیت سے قائم چلے آتے ہیں۔ اسلام اور قرآن نے ان کو اور زیادہ نکھارا اور تقویت پہنچائی۔ حجاج ابن یوسف اور پھر قرامطہ کے ظلم و ستم اور بدکاریوں سے جو قتل و قتال حرم میں ہوا، اول تو وہ خود اسلام کا نام لینے والوں کے ہاتھوں ہوا، کوئی کافر قوم حملہ آور نہ تھی، اور کوئی شخص خود اپنے گھر کو آگ لگائے تو وہ امن کے منافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعات شاذہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال کی مدت میں گنے چنے ہیں، اور قتل و قتال کے بعد ایسا کرنے والوں کا انجام بد بھی سب کے سامنے آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعائے ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک معمول شہر اور تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بھی بنا دیا ہے، یہاں تک کہ دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہیں ہوگی، اور شرعی طور پر بھی یہ احکام جاری فرما دیے کہ حرم میں باہمی قتل و قتال کو کیا، جانوروں کا شکار بھی حرام کر دیا گیا۔ تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی متحمل تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر حق تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا خطہ تھا جس کو بحکم خدا
حضرت جبرائیل امین نے یہاں منتقل کر دیا، اور بعض روایتوں میں یمن میں تھا یہ علاقہ، اللہ نے اس کو حضرت جبرائیل سے یہاں منگوا دیا۔ حکمت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دیجیے، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں ہوں مگر مکہ میں پہنچا کریں۔ اس میں شاید یہ راز ہو کہ حضرت خلیل اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا منشا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں ان کو یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز کو رکھنا چاہتے تھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ مکرمہ کو ایسا گلزار بنا دیا جاتا کہ دمشق و بیروت اس پر رشک کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنی اولاد کو ذکر میں، عبادت میں اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر کو آباد کرنے کے لیے خاص کر دیا، اللہ کرے ہم بھی اپنی اولادوں کو اور خود بھی اپنا اصل مشغلہ اور اصل کام اللہ کے گھر کو آباد کرنا بنا لیں۔ باقی رہی کھیت، دکان، کاروبار، یہ ضرورتیں ہیں، ان میں بھی لگنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ان میں ایسا لگنا کہ آدمی علم کو بھول جائے، ذکر کو بھول جائے، مدرسہ اس کے یاد نہ رہے، خانقاہ اس کے یاد نہ رہے، تبلیغ اس کے یاد نہ رہے، جنت آخرت اس کے یاد نہ رہے، بس ہر وقت پیسہ پیسہ چاہے ہو جیسا، یہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کم سے کم وقت کھیت میں، دکان میں لگاؤ، اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں، علم میں، ذکر میں لگاؤ۔ رزق ثمرات تمام ضروریات زندگی کو شامل ہے۔ فرماتے ہیں لفظ ثمرات جو ثمرے کی جمع ہے اس کے معنی پھل کے ہیں، اور ظاہر اس سے مراد درختوں کے پھل ہیں، لیکن سورہ قصص آیت نمبر 57 میں اس دعا کی قبولیت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ ان الفاظ میں ایک تو اس کی تصریح ہے کہ خود مکہ میں یہ پھل پیدا کرنے کا وعدہ نہیں، بلکہ دوسرے مقامات سے یہاں لایا جایا کریں گے، کیونکہ لفظ یجبا کا یہی مفہوم ہے۔ دوسرے ثمرات کل شجر نہیں فرمایا بلکہ ثمرات کل شیء فرمایا۔ اس تغییر لفظی سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں ثمرات کو عام کرنا مقصود ہے، کیونکہ ثمرہ عرف میں ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کہا جاتا ہے۔ درختوں سے پیدا ہونے والے پھل جس طرح اس میں داخل ہیں، اسی طرح مشینوں سے حاصل ہونے والا کل سامان بھی مشینوں کے ثمرات ہیں۔ اسی طرح مختلف دستکاریوں سے بننے والا سامان ان دستکاریوں کے ثمرات ہیں۔ اسی طرح ثمرات کل شیء میں تمام ضروریات زندگی داخل ہو جاتی ہیں، اور حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ حق تعالی نے اگرچہ ارض حرم کو نہ کاشت کی زمین بنایا نہ صنعت کاری کی، لیکن دنیا بھر میں پیدا ہونے والی اور بننے والی چیزیں یہاں عام طور پر مل جاتی ہے، اور یہ بات شاید آج بھی کسی بڑے سے بڑے تجارتی یا صنعتی شہر کو حاصل نہ ہو کہ دنیا بھر کی تمام بنی ہوئی چیزیں، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ لکڑیوں کی شکل میں ہوں، لوہوں کی شکل میں ہوں، پلاسٹکوں کی شکل میں ہوں، جس شکل میں جو چیز بن رہی ہے وہ ساری دنیا کے اندر وہ وہاں پہنچ رہی ہے کہ جب تم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا دو گے تو اللہ تمہارے لیے ساری چیزوں کا انتظام فرما دیں گے، اب تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی احتیاط اس آیت میں جبکہ اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی عیش کی دعا مانگی گئی تو ان میں مومن کافر سب داخل تھے، اور اس سے پہلے خلیل اللہ نے جب ایک دعا میں اپنی پوری ضروریت کو بغیر امتیاز مومن کافر جمع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد آیا تھا کہ یہ دعا مومنوں کے حق میں قبول ہوگی، ظالم مشرکوں کے حق میں قابل قبول نہیں۔ وہ دعا تھی امامت و اقتدار کی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو جو مقام خلت پر فائز اور خشیت اللہ سے، اللہ کے ڈر سے بھرے ہوئے تھے، لبریز تھے، اس جگہ بھی وہ بات یاد آئی تو اپنی دعا میں یہ قید لگا دی کہ یہ معاشی خوشحالی اور امن و امان کی دعا صرف مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اس خشیت و احتیاط کی قدر کی گئی اور فرمایا ومن ظلم، یعنی جو یہ دنیاوی خوشحالی اور اقتصادی فراخی ہم سبھی اہل مکہ کو عطا فرمائیں گے، اگرچہ وہ ظالم مشرک کافر ہی ہوں، البتہ مومنین کی یہ خوشحالی جس طرح دنیا میں دی جائے گی مسلمانوں کو، اس طرح آخرت میں بھی عطا ہوگی، اور کافروں کو آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے نیک عمل پر بھروسہ اور قناعت نہ کرنے کی تعلیم۔ دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں
ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدہ کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا کہ میں نے کتنی بڑی قربانی دی کہ ملک شام چھوڑ دیا اور یہاں بنجر زمین میں آ کر بس گیا۔ جیسے کوئی ہم یہاں آئے، ہم یہ سوچے ہم نے بہت بڑا کمال کیا کہ ہم خانقاہ میں آ گئے، علم کے لیے آ گئے، ذکر کے لیے آ گئے، ہمارے سے زیادہ نیک صالح کوئی نہیں، تو یہ خطرے کی بات ہے۔ اس سے آدمی کے اندر کچھ پیدا ہو جائے گا تو اللہ کو یہ پسند نہیں۔ فرمایا وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا ہے جو قربانی دیتا ہے، لیکن یہاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی شایع نشان عبادت و اطاعت ممکن نہیں۔ ہر شخص اپنی قوت و ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے کہ میں نے علم حاصل کیا، میں نے ذکر کیا، میں مدرسے میں بھی گیا، میں خانقاہ میں بھی گیا، میں تبلیغ میں بھی گیا اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بلکہ الہا و زاری کے ساتھ دعا کرے میرا یہ عمل قبول ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے بیت اللہ کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، یہ دعا بھی اسی معرفت و خشیت کا نتیجہ ہے جو حضرت خلیل اللہ کو حاصل تھی کہ اطاعت و فرما برداری کے بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق وفاداری اور حق فرما برداری پورا ادا نہیں کر رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ جہاں تک عوام کی رسائی نہیں، عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت اور راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت اور راحت اسی کے گرد گھومتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا کھائے اچھا پہنے، مگر اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجیے۔ اپنی ضروریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے، ان کی صلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جبکہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم نے ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار ہیں، جیسے اہل جاہلیت میں زید بن عمرو بن نفیل اور قص بن ساعدہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ ارینا مناسکنا، منسک کی جمع ہے مناسک، اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، اور مقامات حج عرفہ منی مزدلفہ کو بھی، یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجیے، اسی لیے لفظ ارینا استعمال فرمایا جس کے معنی ہے ہمیں دکھلا دیجیے۔ وہ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور قلب سے بھی، دل سے بھی، چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبرائیل امین دکھلا کر متعین کر دیا گیا اور احکام حج کی واضح تلقین و تعلیم فرما دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں تمہیں جہاں یہ سارے اسباق دے رہی ہے جو ہم نے ابھی تفسیر میں سنے، وہاں یہ سبق بھی دے رہی ہے کہ ہم بھی اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اللہ سے امن و امان کی دعائیں مانگتے رہیں کہ ہمارا یہ شہر، ہمارا یہ ملک، یہ بھی امن و امان کا گہوارہ نہیں، کیونکہ یہاں مسجدیں ہیں ہماری، یہاں مدرسے ہیں ہمارے، یہاں خانقاہ ہیں ہماری، یہاں قرآن حدیث سنت اور شریعت کی تعلیم ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے۔ وہاں بیعت صرف علم پر نہیں ہوئی، وہاں بیعت صرف ذکر پر نہیں ہوئی، وہاں بیعت خانقاہ میں جہاد پر بھی ہوئی۔ جب انگریزوں نے تسلط کر دیا اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو انہوں نے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھا کہ غیر مسلم جو ہیں وہ ہمارے اتنے بڑے دشمن نہیں، جتنے بڑے دشمن یہ علماء ہیں، یہ صلحاء ہیں، ان کی ایک تقریر سے، ایک بیان سے لوگ جانے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء پر انہوں نے ظلم ڈھائے اور مسلمانوں کو جہاں دیکھتے تھے داڑھی ٹوپی والا وہیں اس کے اوپر
حملہ کر دیتے تھے، اس لیے ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تھانہ بھون کے ہمارے بزرگ تھے، ان کے ہاتھ پر جہاد پر بیعت کی، جہاں اپنی اصلاح اور تربیت پر بیعت کی، وہاں اس پر بھی بیعت کی کہ ہمیں انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ہے اور اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے خانقاہ میں اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں پورے طور پر اطمینان کے ساتھ کریں۔ لڑائی ہو رہی، جھگڑے ہو رہے، فتنے فساد ہو رہے، اب آدمی کا دل کہاں لگے گا نماز پڑھنے میں، کہاں دل لگے گا روزہ رکھنے میں، کہاں دل لگے گا حج کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، جان کے لالے پڑ رہا ہے تو کہاں خدا کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہوگا۔ اس لیے امن بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم دعا مانگ رہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، امن والا۔ جب ابراہیم نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ جیسے ابراہیم نے دعا کی ہے مکہ کے لیے، ایسے ہی میں مدینے کے لیے کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کی، تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے دعا کی، تو ہم بھی اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے دعا کریں اور اس کے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں۔ جیسے شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شیر علی روڈ ایک جگہ ہے، وہاں پر سب سے پہلا حملہ انگریزوں پر کیا اور ان کا مال و متاع سب لوٹ لیا، اور پھر دوسرا حملہ شاملی میں کیا تو وہاں انگریزوں پر شاملی کے میدان میں وہاں بھی فتح حاصل ہو گئی، اور پھر تیسرا حملہ انہیں پتہ چلا ایک توپ پہنچ رہی ہے سہارنپور سے، انگریز لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے مولانا قاسم، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا 30-40 مجاہدین لے کر تم وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں جا کر ان کے اوپر حملہ کرو۔ وہ توپ لے کر آ رہے تھے پوری پلٹن، یہ مجاہدین ہمارے اکابرین اولیاء اللہ چھپے ہوئے تھے، فوراً جیسے وہ آئے ان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا اور وہ توپ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس جنگ کے اندر حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ شہید ہو گئے، اور سید حسن عسکری رحمہ اللہ ان کو انگریز پکڑ کر لے گئے اور سہارنپور میں لے جا کر ان کے گولی ماری، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مظفر نگر کی جیل کے اندر بند کر دیا، اور مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھپ گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انگریز کی پولیس ان کو پکڑنے کے لیے آئی، حضرت کھڑے ہوئے تھے چھتہ مسجد میں، وہ آئے پہچانتے تو تھے نہیں، آ کر پوچھا بھائی قاسم نانوتوی کو دیکھا؟ قاسم نانوتوی سے پوچھ رہے تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے ادھر سے تھوڑا ادھر کو کھڑے ہو گئے کہ بھائی ابھی یہاں تھے، ابھی یہیں تھے، انہوں نے کہا بھائی ابھی یہیں تھے تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، وہ بھاگے ہوئے ادھر گئے اور وہ ادھر چھپ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے دل میں یہ بات ڈالی، تو وہاں کیونکہ فوج زیادہ نہیں تھی، ہتھیار زیادہ نہیں تھے، تنظیم زیادہ نہیں تھی، اور اللہ کی مصلحت ہے تو وہاں کامیابی 1857 کی جنگ میں نہیں ملی، مسلمانوں کو شہید کیا وہ انگریز نے، کم سے کم 2 لاکھ آدمیوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اس میں 51,500 علماء تھے، 51,500 علماء، ان کو خنزیر کی کھال کے اندر زندہ بند کر دیا جاتا اور پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا، اور کبھی خنزیر کی چربی ان کے اوپر لگائی جاتی اور پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے محنت سے اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ 51,500 علماء شہید ہوئے پورے ملک میں، 500 علماء صرف دہلی کے اندر شہید کر دیے گئے۔ تو علماء نے اپنے ملک کو، اپنے علاقے اور شہر کو امن والا بنانے کے لیے ظالموں سے جہاد کیا، جنگ کی۔ تو ہم بھی نیت کریں، ارادے کریں کہ ظالموں کے مقابلے میں جب جنگ کی، جہاد کی نوبت آئے گی تو ہم بھی اپنا تن من دھن قربان کریں گے۔ پھر 1857 کی ناکامی کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کوئی مرکز ایسا بننا چاہیے جہاں مجاہدین تیار ہوں جو دیش کو آزاد کرا سکیں، تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر قائم کیا اور اس کو آباد کیا۔ سب سے پہلے شاگرد ان کے حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر بعد میں وہی وہاں کے صدر المدرسین بنے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ دارالعلوم صرف تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کے لیے قائم نہیں کیا گیا، میں جانتا ہوں میرے سامنے یہ دارالعلوم قائم کیا گیا ہے، سب سے پہلے استاد ملا محمود تھے اور سب سے پہلے طالب علم میں محمود تھا، یہ مدرسہ میرے سامنے قائم کیا گیا۔ یہ مدرسہ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ
ظلم کے خلاف جہاد کیا جا سکے، جنگ کی جا سکے اور اپنے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو، پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور پورے عالم میں سنت اور شریعت کو، علم و ذکر کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کی عظمت آ جائے گی، اس کی محبت آ جائے گی، اس کا یقین، اس کی معرفت دل کے اندر داخل ہو جائے گی، ہم اللہ والے بن جائیں گے، پھر اللہ کی مدد نصرتیں، اس کی غیب تائیدات ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس لیے سب نیت کریں کہ علم بھی حاصل کریں گے، ذکر بھی کریں گے اور علم و ذکر کی دعوت کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کریں گے۔ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل مدرسہ و خانقاہ ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ان کی دعوت کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور الا اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ کے ساتھ کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ہیں، اور اللہ کی 1 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ، اس پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور پورے عالم میں علم کو، ذکر کو زندہ کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دینی ہیں۔ اور ہماری 2 زبانیں ہیں، ایک منہ میں ہے، ایک دل میں ہے، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور صرف ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوا، کل کائنات اللہ کے ذکر و تسبیح میں ہمارے ساتھ مشغول ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
اللہ
محمدیہ شیر علی مسجد اکابرین اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں سے وابستہ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مشہور دو ہوئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے جو شیخ ہیں ان کو 6 بزرگوں سے اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، ان میں سے دونوں سلسلے یہاں ہمارے جمع ہوتے ہیں۔ ایک ان کے شیخ، ہمارے شیخ کے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب۔ تو اس طرح یہ سلسلہ وہاں حضرت تھانوی سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تک پہنچتا ہے، اور دوسرے ہمارے شیخ کو جو خلافت دی حضرت مولانا حکیم سید مکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو خلافت دی حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب نے، اور شاہ عبد الرحیم صاحب کو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ہمارے اکابرین نے جہاں علم پر ذکر پر بیعت کی، وہاں جنگ اور جہاد پر بھی بیعت کی ہے۔ اس لیے ہم سب بھی نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جنگ بھی کریں گے اور جماعت میں بھی جائیں گے، اور علم بھی حاصل کریں گے اور ذکر بھی کریں گے، دین کے سارے شعبوں کو سارے عالم میں زندہ کریں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا وثبت على الصراط اقدامنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحم يا ارحم الراحمين اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا وثبت على الصراط اقدامنا اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم علمنا آداب الدعوة والتبليغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو، پڑھنے سننے کو، علم و ذکر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علم کی دولت سے سرفراز فرما، ذکر کی دولت سے سرفراز فرما، اپنے علماء بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے صلحاء بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے ذاکرین شاکرین بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن جن مشائخ اکابر اولیاء اللہ کی برکت سے یا ارحم الراحمین یہ خانقاہ اور یہ مدرسہ، یہ مسجد، یا ارحم الراحمین یہ ایمان اور اسلام ہمیں ملا۔ اے اللہ تمام مشائخ اکابر اولیاء اللہ، محدثین، فقہاء، ائمہ، یا ارحم الراحمین، تابعین، تابعین، صحابہ رضوان اللہ
تعالی اجمعین یا ارحم الراحمین ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ارحم الراحمین مقام وسیلہ عطا فرما، مقام محمود عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری طرف سے پوری امت محمدیہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کو جن کی ذریت میں یا اللہ آپ نے ان کی دعا سے ہمیں پیدا فرمایا، انہوں نے کہا برسوں ہزاروں سال پہلے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں ایک مسلمان امت پیدا فرما، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بہترین جزا عطا فرما، ان کے مقامات کو بلند فرما، ان کی طرح اے اللہ ہمیں علم کے لیے ذکر کے لیے قبول فرما، ان کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور اے اللہ سب سے زیادہ عظمت اور محبت اپنی ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ آپ ہی ہیں ہمارے پیدا کرنے والے، آپ ہی ہیں ہمیں تمام نعمتوں سے نوازنے والے، آپ ہی خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اے اللہ توفیق علم کے عمل کی دینے والے ہیں۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنی عظمت، اپنا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اے اللہ اپنے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیجئے۔ اے اللہ جیسے آپ نے ہماری پیشانیوں کو اپنے غیر کے سامنے جھکنے سے بچایا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی اپنے غیروں کے سامنے پھیلنے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس علاقے کو، پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، پورے عالم میں ایمان کو، اسلام کو زندہ فرما، سنت و شریعت کو زندہ فرما، ہمیں بھی اس کا یقین یا اللہ عطا فرما کہ امن ایمان میں ہی ہے، سلامتی اسلام ہی میں ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں داخل فرما کر ساری دنیا کو ہم سمجھا دیں، بتلا دیں کہ سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ، امن چاہتے ہو تو ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اے اللہ اس کا ہمیں داعی بنا، اس کا ہمیں شہدائی بنا۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم پر، ذکر پر، عبادت اور دعوت پر تن من دھن لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا سے بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمنا کو پورا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات عطا فرما، ہمیں پوری امت مسلموں کو جنت الفردوس میں داخل فرما، علم کی، ذکر کی، علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، صلح اتقیاء مشائخ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما، مولا ہم سب کو ایک فرما، نیک فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہاں وہ دعا کس نے یاد کی بھائی بتاؤ؟ دعا یاد کی؟ ماشاءاللہ بھائی سالم نے یاد کی، اور کس نے کی؟ یہ دعا جو آخر میں پڑھی گئی سب سے جامع دعا ہے بھائی، سالم نے یاد کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم بھی کریں گے یاد انشاءاللہ۔ چلو یہ دعا بھی یاد کرنی ہے، ایک دعا اور ہے وہ آج قرآن کی، وہ سب کو یاد کرنی ہے، سب سے آئندہ پوچھا جائے گا کس نے یاد کیا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ قرآنی دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لو اور نماز میں جب اللہم صلی پڑھ لو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لو روزانہ ہر نماز میں، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، تو انشاءاللہ آپ بھی صحیح ہو جاؤ گے، آپ کے گھر والے بھی صحیح ہو جائیں گے، اللہ آپ کو متقیوں کا امام بنا دیں گے۔ ایک حضور فرماتے ہیں ہماری جتنی بھی اولاد ہوئی سب نیک صالح فرما بردار ہوئی اس دعا کی برکت سے، کہ ہم اس دعا کو ہر نماز میں اتحیات کے بعد پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، 19ویں پارے میں ہے، سب یاد کر لیں گے، 19ویں پارے میں 30ویں رکوع میں۔ یہ جی السلام یغفر اللہ لنا یغفر اللہ لنا یغفر اللہ لنا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يغفر الله لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. یاد کر لی ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. دونوں یاد کی. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. وعلیکم